بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه وقال تعالى لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس وقت دنیا میں ہر انسان پریشان ہے. ہر ایک کی پریشانی کی نوعیت مختلف ہے، لیکن پریشانی سے خالی کوئی بھی نہیں ہے. جس کسی کے پاس آپ بیٹھیں گے تو وہ آپ کو اپنے دکھوں کی ایک لمبی لسٹ سنائے گا. ایسا آدمی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا کہ جو کہے مجھے کوئی پریشانی نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں. ایسا آدمی ہزاروں میں لاکھوں میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا. اور یہ دنیا کا حال ہمیشہ سے نہیں ہے، یہ اب ہوا ہے. یہ صورتحال ہمیشہ سے نہیں تھی، یہ اب ہوئی ہے. پہلے لوگ خوش ہوتے تھے، ان کی زندگیوں میں سکون ہوتا تھا، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، حقیقی مسکراہٹ، بناوٹی نہیں، حقیقی مسکراہٹ ہوتی تھی. ان کے چہرے پہ بشاشت ہوتی تھی اور ان کے سینے کشادہ ہوتے تھے. وہ دکھوں سے پریشان نہیں ہوتے تھے. پریشانی آتی تو اسے اگنور کرتے تھے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پریشانیاں جھیلتے جھیلتے اور دنیا کی پریشانیوں کو سوچتے سوچتے ہر آدمی کی صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ جیسے ڈپریشن کا مریض ہو گیا ہے، حساس ہو گیا ہے، نفسیاتی ہو گیا ہے. اب تھوڑی سی بھی پریشانی آئے تو مایوس ہو جاتا ہے. تھوڑا سا بھی مسئلہ ہو جائے تو اپنی جان سے بیزاری محسوس ہوتی ہے اور دل کرتا ہے بس مر جائے، بس مر جائے، بس مر جائے. ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک شعر پڑھتے تھے: اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. آج تو کہتے ہیں پتہ نہیں کب مریں گے، جان چھوٹے گی. تو مر کے تھوڑی جان چھوٹے گی، مر کے تو اور بڑے مسائل ہیں اور بڑی پریشانیاں ہیں. یہ پریشانیاں اسی لیے ہیں کہ اللہ ناراض ہے، اور جب اللہ ناراض ہے تو وہاں جا کے کون سی جنت تیار ہوگی. ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی بے چین ہے، بے قرار ہے، بے تاب ہے. کسی کو اپنی زندگی پر اطمینان اور سکون نہیں ہے. اگر ہم گہری نظر کے ساتھ سوچیں تو اس کی وجہ کوئی اور نہیں، اس کی وجہ ہم خود ہیں.
ہماری پریشانی کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، ہماری پریشانی کی وجہ ہم خود ہیں۔ میری بے سکونی کی وجہ کوئی اور نہیں، میں خود ہوں۔ میری زندگی کے سکون کا لٹ جانا کوئی اور نہیں، میں خود ہوں۔ اور میں خود اس لیے ہوں کہ جب کبھی بھی انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوگا پریشان ہوگا۔ یہ اصولی بات ہے، جتنا اللہ سے دور اتنا پریشان، جتنا اللہ کے قریب اتنا پرسکون۔ آپ مچھلی کو پانی کے بیچ میں چھوڑ دیں بہت خوش، اٹھا کے اس کو کنارے پہ ڈال دیں جہاں تھوڑا پانی ہے تو وہ تڑپے گی، بالکل ہی خشکی پہ ڈال دیں تو وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گی۔ ہماری بے سکونی کی وجہ مال کی کمی نہیں ہے، ہماری بے سکونی کی وجہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، ہماری بے سکونی کی وجہ ہماری غربت نہیں ہے، ہماری بے سکونی کی وجہ مہنگائی نہیں ہے، ہماری بے سکونی کی وجہ مخلص لوگوں کا میسر نہ آنا نہیں ہے۔ کہتے ہیں دنیا میں مخلص لوگ نہیں رہے، اغراض والے ہیں، ہر ایک اپنی غرض رکھتا ہے، مخلص کوئی نہیں ہے۔ تو ہماری زندگی کے بے سکون ہونے کی وجہ مخلص لوگوں کا میسر نہ ہونا بھی نہیں ہے، ہماری زندگی کے بے سکون ہونے کی وجہ ہماری اللہ سے دوری ہے، ہم میں اور اللہ میں فاصلے ہیں۔ جتنے بندے اور رب کے درمیان فاصلے بڑھتے ہیں اتنا بندہ پریشان ہوتا ہے، جتنے رب کے اور بندے کے فاصلے کم ہوتے ہیں اتنا بندہ حشاش بشاش اور خوش اور مطمئن اور پرسکون ہوتا ہے۔ فاصلے کیسے بنتے؟ بندے اور اللہ کے درمیان فاصلے کیسے بنتے؟ فاصلے تو ہیں ہی، اللہ پتہ نہیں کہاں، ہم یہاں، فاصلے تو ہیں ہی، لیکن فاصلے یوں بنتے ہیں کہ انسان جتنے زیادہ گناہ کرتا ہے اتنا اللہ سے دور ہوتا ہے۔ جس کی زندگی میں 100 گناہ ہوں گے اس کی زندگی میں جو بے سکونی ہوگی وہ 50 والے کی زندگی میں نہیں ہوگی، چاہے یہ غریب ہو اور وہ مالدار ہو، چاہے یہ مالدار ہو اور وہ غریب ہو۔ جس کی زندگی میں 25 گناہ ہوں گے اس کی زندگی میں بے سکونی اور کم ہوگی، جس کی زندگی میں 10 گناہ ہوں گے اس کی زندگی میں بے سکونی اور کم ہوگی، اور جس کی زندگی گناہوں سے پاک صاف ہوگی اس کو دنیا میں ہی جنت کا مزہ آتا ہے، دنیا میں بھی جنت کا مزہ آتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے بزرگ گزرے۔ جب انسان بہت زیادہ مشہور ہو جائے نا، مشہور ہو جائے تو پھر اس کے حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے کے حاسدین ہوتے ہیں، چاہے کسی کے پاس پیسے کی نعمت ہو، چاہے کسی کے پاس شہرت کی نعمت ہو، چاہے کسی کے پاس آواز کی نعمت ہو، چاہے کسی کے پاس انداز کی نعمت ہو، چاہے کسی کے پاس حسن و جمال کی نعمت ہو، چاہے کسی کے پاس محبوبیت کی نعمت ہو، اس کے حاسدین ہوتے ہیں۔ تو ان کے حاسدین بہت تھے، امام بخاری کے بھی حاسدین بہت تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی حاسدین بہت تھے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی حاسدین بہت تھے۔ وہ حاسدین کیا کرتے تھے؟ الزام لگاتے تھے، بادشاہ وقت کے پاس شکایتیں لگاتے تھے، جھوٹی جھوٹی شکایتیں لگاتے تھے، اور وہ جیل میں ڈال دیتا تھا، سزائیں دیتا تھا، جیل میں ڈال دیتا تھا۔ تو آئے دن کوئی نہ کوئی ان پر کیس بنتا تھا، آئے دن کوئی نہ کوئی کیس بنتا تھا، آئے دن کوئی نہ کوئی کیس بنتا تھا۔ ان کے شاگرد اور ان کے مرید، ان کے خلیفہ مجاز، ان کا نام ہے علامہ ابن قیم، یہ ان کے شاگرد بھی ہیں،
ان کے مرید بھی ہیں، ان کے خلیفہ مجاز بھی ہیں۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ کوئی خشک آدمی تھے، نہیں، خشک آدمی نہیں تھے، وہ صوفی تھے، سلسلہ قادریہ میں خود بیعت تھے اور اوروں کو بھی بیعت کرتے تھے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے فجر کی نماز اپنے شیخ کے ساتھ پڑھی، وہ تہجد کے بیٹھے ہوئے تھے، تہجد پڑھی پھر فجر پڑھی۔ میں نے کہا فجر کے بعد ملاقات ہو جائے گی، لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ فجر کے بعد بیٹھے رہے، ذکر کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، یہاں تک کہ چاشت کا وقت ہو گیا، 10-11 بج گئے۔ چاشت بھی پڑھ لی۔ جب چاشت پڑھ کے فارغ ہوئے تو فرماتے کہ میری طرف دیکھا اور کہا ابن قیم، یہ جو میں تہجد سے بیٹھا ہوا ہوں نا، یہی میرا کھانا، یہی میرا ناشتہ ہے، اگر میں یہ نہ کروں تو میں چل ہی نہیں سکتا ہوں۔ پھر فرمانے لگے یہ جتنے میرے حاسد ہیں جو آئے دن مجھے پریشان کرتے، آئے دن مجھ پہ الزام تراشیاں کرتے اور آئے دن میرے لیے مسائل کھڑے کرتے، یہ میرا کیا بگاڑیں گے، کیا کریں گے، یہ مجھ سے کیا چھین لیں گے؟ ان جنتی فی صدری، میرے سینے کو اللہ نے جنت بنا دیا ہے، یہ کیا کریں گے میرا؟ ان جنتی فی صدری، میری جنت میرے سینے میں ہے، میرا کیا کوئی بگاڑے گا؟ جس کی جنت اس کے سینے کے اندر ہو، جس کی جنت اس کے ساتھ ہو اور وہ اسے لیے پھرے، اس کے لیے جہل اور گھر دونوں برابر ہیں، اس کے لیے ریگستان اور جنگل دونوں برابر ہیں، اس کے لیے آبادیاں اور ویرانے یہ سب برابر ہیں۔ اس کے پیٹ میں کچھ ہو یا نہ ہو، یہ دونوں باتیں اس کے لیے برابر ہیں۔ جس کے سینے ہی وہ جنت ہے، جس کا سینہ ہی جنت بن گیا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑ دیتا ہے، گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو ناراض کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ دنیا میں ہی اس کو جنت دے دیتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ لکھا ہے کہ بہت دفعہ وہ کہا کرتے تھے آہا جنت کا مزہ آ رہا ہے، جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ اور ہمارے حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب کی یہ بات تو آپ میں بھی سننے والے بہت ہوں گے کہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے نام میں جو مزہ ہے کچھ نہ پوچھو، اللہ کے نام میں جو مٹھاس ہے، اس میں جو لذت ہے، اس میں جو حلاوت ہے، اس میں جو مزہ ہے، اس میں جو سکون ہے، کچھ نہ پوچھو، الفاظ سے بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وَحَقِّكُمْ مَا لُذَّلِي غَيْرُ ذِكْرِكُمْ وَذِكْرُ سِوَاكُمْ فِي فَمِي عَبْدُ لَا يَحْلُو، تیرے حق کی قسم، تیرے نام کے بغیر اب مجھے کسی چیز میں مزہ نہیں آتا۔ دنیا کی ساری مٹھائیاں میرے لیے اب پھیکی پھیکی ہو گئی ہیں، مجھے مٹھاس تو بس تیرے نام سے ملتی ہے، نہ شکر سے، نہ چینی سے، نہ گڑ سے، نہ کسی اور چیز سے۔ میرے منہ کی مٹھاس تو منحصر ہوتی ہے تیرے نام میں۔ فمن شاہدت عیناہ نور جمالکم، فمن شاہدت عیناہ نور جمالکم یموت اشتیاقا نحوکم قط لا یسلو۔ اے اللہ، جس نے تیرے حسن کا جلوہ ایک دفعہ دیکھ لیا نا تو وہ تیرے شوق میں مر جائے گا، کبھی بھی اس کا دل کسی اور چیز سے سکون نہیں پائے گا۔ جب انسان
اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑ دیتا ہے، زبان سے جھوٹ چھوڑ دے، غیبت چھوڑ دے، اوروں کی دل آزاریاں چھوڑ دے، نگاہوں سے غیر محرم کو دیکھنا چھوڑ دے، حسین چہروں کو دیکھنا چھوڑ دے، اور دل میں غلط خیالات کو پکڑنا۔ ایک ہوتے ہیں وہ خیالات جو خود آتے ہیں، وسوسے، اس کو وسوسہ کہتے ہیں، اس کا کوئی گناہ نہیں، اس کا گناہ نہیں ہے بلکہ اس میں اجر ہے۔ جب انسان کو وسوسے آتے ہیں، وسوسے، گندے وسوسے، برے وسوسے، کفریہ وسوسے، تو اس کو اجر ملتا ہے، جو کہ برداشت کرتا ہے نا، پریشانی ہوتی ہے برداشت کرتا ہے، اس پہ اس کو اجر ملتا ہے۔ لیکن برے خیالات پہ پکڑ لو، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور خیالات کو پکا رہا ہے، یا آنکھیں بند نہیں بھی کی ہوئی، اپنے دل دماغ میں خیالات کو پکا رہا ہے، یہ برا ہے۔ برے خیالات کو پکانا چھوڑ دے، حرام دیکھنا چھوڑ دے، حرام بولنا چھوڑ دے، حرام کھانا چھوڑ دے، حرام پینا چھوڑ دے، پھر دیکھیں زندگی میں کیا مزہ ہے۔ عربی زبان کا مقولہ ہے کہ یہ جو سرکہ ہوتا ہے نا، سرکہ سمجھتے ہیں؟ انگور کا ہوتا ہے اور کھجور کا بھی ہوتا ہے، مختلف چیزوں کا ہوتا ہے سرکہ، کھٹا ہوتا ہے، بہت کھٹا ہوتا ہے۔ تو عربی زبان کا مقولہ ہے کہ سرکہ جو ہے نا، یہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اگر آپ سرکے کو شہد میں ڈالیں گے نا تو شہد کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ دودھ میں دہی ڈال دیں تو دودھ کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ لیمو نچوڑ لیں، اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا، پھٹ جائے گا۔ تو جس طرح دودھ دہی کے ایک چمچ سے اور لیمو کے نچوڑنے سے برباد ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، کھٹا ہو جاتا ہے، اور سرکے سے شہد خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان جتنے گناہ کرتا ہے یہ سب گناہ اس کی زندگی کو خراب کر دیتے ہیں۔ گناہ زندگی کے مزے اور زندگی کے لطف اور زندگی کے چین کو ایسے برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس وقت جتنی بے چینی پھیلی ہوئی ہے ہر طرف، اس کی وجہ صرف گناہ ہے اور کچھ نہیں۔ اچھا، دنیا جو ہے اس میں پریشانیاں سب پہ آتی ہیں، اچھوں پہ بھی آتی ہیں، بروں پہ بھی آتی ہیں، لیکن جو نیک لوگوں پہ پریشانیاں آتی ہیں نا، ان پریشانیوں سے ان کا دل پریشان نہیں ہوتا، ذہن پریشان ہوتا ہے، دل پریشان نہیں ہوتا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک آدمی گاڑی کے شیشے بند کر کے بیٹھا ہوا ہے اور باہر طوفان آیا ہوا ہے، آندھی آئی ہوئی ہے، مٹی ہی مٹی ہے، لیکن جو اندر بیٹھا ہوا ہے نہ وہ غبار آلود ہے، نہ اس کو کوئی پریشانی ہے، دیکھ سب کچھ رہا ہے لیکن اس کو پریشانی کوئی نہیں ہے، یہ شیشوں کے اندر بند بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح پریشانی نیک لوگوں پہ بھی آتی ہے، پریشانی اللہ والوں پہ بھی آتی ہے، لیکن اس پریشانی سے ان کا دل پریشان نہیں ہوتا، دل بے چین نہیں ہوتا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت دنیا تو پریشانی کا گھر ہے، تو کیسے پتا چلے کہ یہ پریشانی گناہوں کی سزا ہے یا درجات کی بلندی ہے، یہ کیسے پتا چلے؟ تو فرمایا اگر پریشانی کے آنے کے بعد توجہ اللہ کی طرف بڑھ جائے سمجھ جاؤ کہ آزمائش ہے، اور اگر پریشانی کے آ جانے کے بعد دل بے چین ہو اور نیک کام کرنے کو دل نہ کرے، اللہ کے سامنے زاری کرنے کو دل نہ کرے، دعا مانگنے کو دل نہ کرے، رو رو کے اللہ پاک کو اپنے دل کا ٹکڑا سنانے کو دل نہ کرے، اللہ پاک سے اپنی پریشانی کی فریاد کرنے کو دل نہ کرے، سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ دنیا میں پریشانی سب پہ آتی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ہم گناہ چھوڑ دیں گے تو پریشانیاں بھی بند ہو جائیں گی، پریشانیاں بند نہیں ہوتی، پریشانیاں تو دنیا میں رہتی ہیں، سب پہ آتی ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے
اشد الناس بلاءً الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ پریشانیاں اللہ نبیوں پہ بھیجتا ہے، پھر اس کے بعد جو نبیوں کے مشابہ ہو ان پر آتی ہیں۔ لیکن جب اللہ والوں پہ پریشانی آتی ہے ان کا دل بے چین نہیں ہوتا، بعض دفعہ پرسکون ہوتا ہے اور بعض دفعہ تو مزہ آتا ہے، آئی ہے پریشانی آتا ہے مزہ۔ الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو، دل میں مزہ ہو، دل میں محبت ہو، دل میں عشق ہو تو محبوب کا صرف پھول اچھا نہیں لگتا، اس کا پتھر بھی اچھا لگتا ہے۔ محبوب پتھر بھی مارے تو کہتا ہے شکر ہے، کسی نسبت سے یاد تو کیا مجھے۔ میں نے شاید پہلے بھی سنایا تھا، ہمارے مولانا جمشید صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے لیلا اور مجنون کا۔ مجنون کو لیلا سے بہت محبت ہو گئی تھی، اور چونکہ محبت زیادہ تھی اور نظر آتی نہیں تھی، ملاقات ہوتی نہیں تھی، تو بیچارہ ہر وقت تڑپتا تھا کہیں ملاقات کی صورت بن جائے، کہیں زیارت کی صورت بن جائے۔ تو کسی نے مجنون کو بتایا کہ لیلا نے ایک دن مقرر کیا ہوا ہے، وہ گھر کے دروازے پہ آتی ہے اور جتنے اس کے دروازے پہ بیکاری جمع ہوتے ہیں ان سب کو تھوڑی تھوڑی بھیک دیتی ہے، اگر آپ کو لیلا کو دیکھنا ہے تو آپ بھی چلے جائیں۔ ان کا بہت اچھا، چنانچہ مجنون بھی پہنچ گیا دوسرے بھیکاریوں کے ساتھ، اور پہلے زمانے میں بھیکاریوں کے پاس کاسا ہوتا تھا، کاسا ایک پیالہ ہوتا تھا، اس کو لے کے بھیک مانگا کرتے تھے۔ تو مولانا سناتے تھے کہ سنتے تھے یوں لیلا کا یہ، سنتے تھے یوں لیلا کا، سنتے تھے کہ لیلا کا یہ معمول تھا، بھیک دیتی تھی جو بھی آتا تھا در پہ اس کے گدا۔ ایک دن مجنوں بھی کاسا ہاتھ میں لے آ پکارا للہ کچھ مجھے بھی دے۔ ایک دن مجنوں بھی کاسا ہاتھ میں لے کے لائن میں لگ گیا اور آ کے اس نے صدا لگائی اللہ کے واسطے کچھ مجھے بھی دے دو۔ آئی لیلا سب گداؤں کو دیا، لیلا جو آئی تو سب کے کاسوں میں بھیک ڈالتی چلی گئی، ڈالتی چلی گئی، ڈالتی چلی گئی۔ جب مجنوں کا نمبر آیا نا، آئی لیلا سب گداؤں کو دیا، پھر ہاتھ سے مجنوں کا کاسا لے لیا، بے پٹخ مارا زمین پر ایک بار، رقص میں مجنون ہوا پھر بے قرار۔ وہ جو لیلا آئی باقی گداگروں کو تو اس نے بھیک دی، جب مجنون کی باری آئی تو اس کا پیالہ اس سے چھین کے اس نے اتنے زور سے زمین پہ مارا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اب جب مجنون کا کاسا ٹوٹ گیا تو مجنون رقص کرنے لگا، ناچنے لگا۔ آئی لیلا سب گداؤں کو دیا، پھر ہاتھ سے مجنوں کا کاسا لے لیا، دے پٹخ مارا زمین پر ایک بار، رقص میں مجنوں ہوا پھر بے قرار۔ مجنوں ناچنے لگ گیا، رقص کرنے لگ گیا، بولا ان میں سے کہ اے مجنون خان، رقص کا کیا تھا بھلا اس جا مقام۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا بھئی آپ کو تو بھیک بھی نہیں ملی، آپ کا تو پیالہ بھی توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، آپ ناچے، آپ پاگل تو نہیں ہیں؟ عجیب بات ہے، آپ کا پیالہ بھی ٹوٹ گیا پھر بھی آپ ناچ رہے ہیں۔ بولا مجنون تم میں کوئی عاشق نہیں، عاشقوں کی رمز سے واقف نہیں، کسی کسی عاشق کے ہوتے ہیں ایسے نصیب کہ بلا نازل کرے اس کا حبیب۔ یہ بلا ہرگز نہیں ایک ناز ہے، یہ بھی ایک محبوب کا انداز ہے۔
مجنون نے کہا معلوم ہوتا ہے تم میں سے کبھی کسی نے عشق نہیں کیا، معلوم ہوتا ہے تم میں سے کبھی کسی نے عشق نہیں کیا، اگر تم میں سے کسی نے عشق کیا ہوتا تو یہ تمہارا سوال بنتا ہی نہیں، اس لیے کہ محبوب کے صرف پیار اچھے نہیں لگتے، محبوب کے دھکے بھی اچھے لگتے ہیں۔ کسی کسی عاشق کے ہوتے ہیں ایسے نصیب کہ بلا نازل کرے اس کا حبیب، یہ بلا ہرگز نہیں ایک ناز ہے، یہ بھی ایک محبوب کا انداز ہے۔ جب انسان اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو جنت بنا دیتا ہے۔ پریشانیاں آتی ہیں، چونکہ انسان دنیا میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، دنیا پریشانیوں کا گھر ہے، لیکن ان پریشانیوں کا اس کے دل پہ اثر نہیں ہوتا، یا تو دل پرسکون ہوتا ہے، اور اگر موج میں ہو، عشق جوش میں ہو، عشق کا سمندر موج زن ہو، تو پھر تو مصیبت میں مزہ آتا ہے۔ ہمارے حاجی صاحب سنایا کرتے تھے کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ گھر میں آئے، گھر والوں سے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ گھر والوں نے کہا نہیں، آج تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہم بھی بھوکے ہیں، بچے بھی بھوکے ہیں۔ تو اتنے خوش ہوئے کہ خوشی میں جھوم گئے اور فرمانے لگے واہ 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 واہ، آج ہمارے گھر میں وہ مہمان آیا ہے جو اکثر حضور کے گھر میں رہا کرتا تھا، یعنی فاقہ۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی مان کے زندگی گزارنے میں بڑے مزے ہیں۔ ہم لوگ یہ مزے اور یہ سکون اور یہ راحت اور یہ لطف ڈھونڈتے ہیں دنیا کے مال و متاع میں، دنیا کے اسباب میں، اس لیے گھر اچھے سے اچھا بناتے ہیں، اس کی ڈیکوریشن زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں، اس میں سہولت کے سارے سامان جمع کرتے ہیں، لیکن سکون پھر بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ سکون ہو تو ملے نا، سکون ہو تو ملے، ان چیزوں میں ہے ہی نہیں۔ سکون اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کو یاد کرنے میں ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، خوب غور سے سنو، دل کو سکون صرف دل سے اللہ کو یاد کرنے سے ملے گا۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد تسبیح ہے، اس سے مراد تسبیح نہیں ہے۔ دل کے سکون کا ذریعہ تسبیح نہیں ہے، تسبیح نہیں ہے۔ آپ چاہے کتنے وظیفے پڑھ لیں، سکون نہیں ملے گا جب تک کہ ہم گناہ نہ چھوڑیں۔ گناہ چھوڑیں گے پھر تنہائی میں بیٹھ کے دل کی گہرائیوں سے اللہ کو یاد کریں گے، پھر مزہ آئے گا۔ ادھر گناہ چل رہے اور ادھر تسبیح چل رہی ہے، سکون نہیں ملے گا۔ گناہ چھوڑ کے پھر اللہ کو یاد کریں، پھر دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے۔ بہت سے ساتھی کہتے ہیں کہ جی مراقبے کی کوشش بہت کرتے ہیں، ہوتا ہی نہیں، ذکر کی کوشش کرتے ہیں، ہوتا ہی نہیں، ذکر پورا نہیں ہوتا، دل ہی نہیں لگتا، دھیان ہی نہیں جمتا۔ بہت سارے ساتھی کہتے ہیں بھائی دھیان کیسے جمے گا جب سارا دن آپ دنیا کی رنگینیوں کے مشاہدے کریں گے، تو کیسے مزہ آئے گا ذکر میں؟ آپ نگاہوں کو جھکا کے دیکھیں، اپنی زبان پہ پابندی لگا کے دیکھیں، حرام دیکھنا، بولنا، سننا، سوچنا، کھانا اور پینا چھوڑ کے دیکھیں، پھر اللہ کا نام لیں، پھر مزہ نہ آئے تو کہنا۔ اس لیے دیندار طبقہ اور دنیا دار طبقہ، یہ دونوں طبقے ہمارے زمانے میں اس غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ جو دین سے بیزار ہیں وہ تو مادی اسباب ہی کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور جن میں کچھ دینداری ہے جب وہ پریشان ہو تو وہ بھاگے ہوئے جاتے عاملوں کے پاس، ان سے وظیفے لیتے ہیں، اس کے لیے وظیفہ، اس کے لیے وظیفہ، اس کے لیے وظیفہ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وظیفے کر کے سکون ملے گا۔ نہیں، وظیفے کر کے سکون نہیں ملے گا، سکون ملے گا گناہ چھوڑنے سے۔
यकीन जानिए गुनाह को छोड़ने से अल्लाह ताला की रहमत इतनी मुतवज्जे होती है कुछ न पूछो। और जिसको जितने ज्यादा गुनाह के मौके मुयस्सर आए और वो गुनाह न करे उतना ज्यादा वो अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक होता है। एक आदमी सारा दिन मस्जिद में बैठा हुआ है, निकलते ही नहीं बाहर, और तन्हा है, लोगों से मेल जोल ही नहीं है, इसको गुनाह के मौके कम मुयस्सर हैं। बड़ा मोबाइल भी नहीं इसके पास, पैकेज करने के पैसे भी नहीं इसके पास, अब इसके पास गुनाह के मौके कम है, इस पर अल्लाह की रहमत कम आएगी। और जो बाजार में है, यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, बाहर के माहौल में है, चारों तरफ औरतें हैं, चारों तरफ बेहयाई है, हर तरफ म्यूजिक की आवाजें हैं, झूठ, दगा, फ्रॉड, धोखा आम है, 2 नंबरी आम है। ये सब कुछ के होते हुए ये अपने दामन को बचा बचा के चल रहा है। इस पर जो अल्लाह की रहमत आएगी वो बैतुल्लाह के पर्दे से चिमटे हुए पे भी नहीं आएगी। इसलिए आप देखेंगे कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नौजवान अपने दामन को बचाते हैं उनके चेहरों पे अजीब नूर होता है। हालांकि बुराई के माहौल में रहते हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे, कुरान नहीं पढ़ रहे, हदीस नहीं पढ़ रहे, फ़िक़्ह नहीं पढ़ रहे, लेकिन उनके चेहरों पे नूर होता है, उनकी जिंदगी में दीन होता है। जो अच्छे माहौल में भी हो, मदरसे के माहौल, दीन के माहौल में हो, लेकिन गुनाहों से नहीं बचते, तो वो इस माहौल में रह के भी बेचारे वीरान होते हैं, खाली होते हैं। उनके चेहरों पे वहशत होती है, उनके चेहरों पे जुल्मत होती है, उनकी तबीयतों में बेचैनी होती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में एक अजीब बात फरमाते हैं। एक आदमी है, सारी रात खांसता है, सो नहीं पाता, डॉक्टर से दवाई ली हुई है वो भी नहीं खा रहा, ठंडा पानी पीना भी नहीं छोड़ रहा, सारी रात खांसता भी है। जब कोई देखेगा कि ये सारी रात खांसता है अल्लाह का बंदा, फिर भी ये ठंडा पानी नहीं छोड़ रहा, फिर भी दवाई नहीं खा रहा, तो ला महाला वो कभी न कभी तो कहेगा, भाई आप दवाई आखिर क्यों नहीं, सारी रात खांसते हैं फिर भी आप दवाई नहीं खाते, क्या मसला है यार आपको? मिसाल वाज़ेह हुई, आपको क्या मसला है, आप क्यों नहीं दवाई खाते? सारी रात खांसते रहते हैं फिर भी दवाई नहीं खाते। बिल्कुल इसी लहजे में अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, लौला तस्तगफिरून अल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। इतने परेशान हो फिर भी इस्तिगफार नहीं करते, क्या हो गया तुम्हें? लौला, क्यों नहीं करते इस्तिगफार, क्यों नहीं गुनाह छोड़ते, क्यों नहीं नाफरमानियां छोड़ते, क्यों नहीं बदनिगाही छोड़ते, क्यों नहीं बदजुबानी छोड़ते, ताकि मैं तुम पे रहम करूं। लौला तस्तगफिरून अल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। आखिर तुम्हारे साथ क्या मसला है भाई, क्यों नहीं छोड़ते तुम गुनाह? छोड़ दो, देखो मेरी रहमत कैसे आती है। लअल्लकुम तुरहमून, गुनाह छोड़ दो, गुनाह छोड़ दो, तौबा कर लो, मुझसे माफी मांग लो, देखो मैं कैसे रहम करता हूं, देखो मैं तुम्हारी कैसे सुनता हूं, देखो तुम्हारे कैसे मसाइल को हल करता हूं। हमारे मसाइल का हल अब वजीफों में नहीं है, हमारे मसाइल का हल अब ये है, इसमें है कि हम गुनाह छोड़ दें, अल्लाह को नाराज करना छोड़ दें, अल्लाह से बिगाड़ के हम सुकून की जिंदगी चाहें। बताइए, है कोई अकल में आने वाली बात? अल्लाह की धरती, अल्लाह की जमीन, अल्लाह का आसमान, अल्लाह का सारा जहान, अल्लाह के बनाए हुए मौसम, अल्लाह का बनाया हुआ दिन, अल्लाह की बनाई हुई रात, अल्लाह का दिया हुआ दिन, इसमें कैसे सुकून आएगा जब तक अल्लाह राजी न हो, जब तक अल्लाह से सुलह न हो। ये नबियों की दावत है,
نبیوں کی دعوت ہے. نبی ہر ایک کو کہتے ہیں چھوڑ سب کچھ چل اللہ کی طرف. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ دوڑو اللہ کی طرف. تو بھائی میں آپ ہمارے بچے ہماری بیویاں ہماری عورتیں ہمارے مرد ہمارے عوام ہماری عوام ہمارے خواص ہم سب کے سب توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں گناہوں کو چھوڑ دیں. اور جن گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے جن گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے کئی دفعہ اسے چھوڑنا چاہا نہیں چھوٹ رہے دو کام کریں. کتنے کام کرنے اور ان دونوں میں کوئی خرچہ نہیں ہے. ایک توبہ کرنا نہ چھوڑے. عادت ہو گئی ہے گناہ کرنے کی کوئی بھی گناہ ہے جس کی عادت پڑ گئی ہے دو کام کریں. ایک تو توبہ کرنا نہ چھوڑیں. جب گناہ نہیں چھوڑ رہے تو توبہ بھی تو نہ چھوڑے نا. یہ کیا بات ہوئی گناہ چھوڑنے نے توبہ چھوڑ دی. توبہ کرنا نہ چھوڑے. اگر ایک گناہ کی عادت اتنی ہے کہ دن میں کئی دفعہ ہوتا ہے تو کئی دفعہ توبہ کریں. ایک کام. دوسرا کام یہ کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار ہے. اللہ کی قسم کبھی نہ کبھی ضرور چھوٹ جائے گا چاہے کتنا پرانا گناہ ہو ضرور چھوٹے گا ضرور چھوٹے گا ضرور چھوٹے گا. ہم القوم لا یشقى بهم جلیسهم. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا ضرور ملتا ہے اسے. ہماری 99% نوجوان نسل گناہوں کی عادی ہو گئی ہے بلکہ 99.99 جو دیندار بھی ہیں دینی ماحول میں بھی رہتے ہیں ان کی تنہائیاں بھی پاک نہیں ہیں. اگر وہ نجات چاہتے ہیں اگر وہ چھٹکارا چاہتے ہیں اور یقیناً چاہتے ہیں یہ دو کام کر لیں. توبہ کرنا نہ چھوڑ پھر کر لیں پھر ہو گیا 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 پھر کر لیں. توبہ کرتے ہوئے شرمائے نہیں. ہاں شرمانا ہو تو گناہ کرتے ہوئے شرمائے. ایک نوجوان نے کہا کہ اتنی زیادہ دفعہ گناہ ہوتا ہے کہ پھر توبہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے. میں کہا بھئی آپ توبہ کرتے ہوئے نہ شرمایا کریں بے شرم ہو جایا کریں. گناہ کرتے ہوئے شرم آئے تو غنیمت ہے نعمت ہے لیکن اگر توبہ کرتے ہوئے شرم آئے تو شرم نہیں وہ بھی بے شرمی. جب اللہ کہہ رہے ہو کہ توبہ کرو قرآن پاک کی ایک آیت ہے یہ آیت ہزاروں دفعہ پڑھی اس کا ترجمہ کیا اس پہ بیان کیے لیکن سمجھ میں آئی سری لنکا جا کے. سری لنکا گئے تو سفر میں ایک دفعہ ایک مدرسے میں بیان ہوا. مدرسے میں بیان کرتے کرتے وہ آیت سمجھ میں آئی اللہ نے سمجھائی. اور جس دن یہ آیت سمجھ میں آئی یقین جانیے اپنی بری عادتوں کی وجہ سے طبیعت میں آئی ہوئی ساری مایوسی اللہ نے ختم کر دی. آپ بھی سن لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ان رحمتی وسعت کل شیء. اس کا ترجمہ ہم عام کرتے ہیں میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے لیکن عربی لغت کے لحاظ سے اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ میرے بندو میری رحمت میں ہر چیز کی گنجائش ہے. کیا مطلب؟ اگر ساری دنیا کے انسان ابو جہل بن جائے تو میری رحمت میں ان سب کی بھی گنجائش. ساری دنیا کے انسان فرعون بن جائے میری رحمت میں ان سب کو بخشنے کی بھی گنجائش ہے. یعنی کہ اتنی رحمت کہاں سے لائے بھائی اتنی رحمت کہاں سے لائے؟ صابن کی ٹکیا ہے ایک اور کپڑے ہیں 50 جوڑے
بھائی 50 جوڑے کیسے دھلیں گے ایک صابن کی ٹکیا سے؟ بھائی ایک صابن کی ٹکیا میں اس کی گنجائش ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت میں ہر چیز کی گنجائش. سارے فرعون ہو جائے، سارے قارون ہو جائے، سارے ابو جہل ہو جائے، سارے باغی ہو جائے، میری رحمت میں اتنی گنجائش ہے کہ سب کو بھی بخش دو تو بھی کمی نہیں آئے گی. تو ہم کیا ہیں؟ ساری دنیا فرعون ہو جائے تو بھی گنجائش ہے. تو ہم کیا ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. ہم تو چھوٹے چھوٹے گنہگار ہیں بھائی. ہم تو حضور کے امتی ہیں، چھوٹے چھوٹے گنہگار ہیں ہم تو. ہمارے لیے بڑی گنجائش ہے، ہمارے لیے بڑی گنجائش ہے. ہمارے لیے تو ایسے ہی دروازے کھلے ہوئے. حدیث قدسی میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ قیامت کے دن جب سارے حساب کتاب کے لیے پیش ہوں گے، ایک کتاب ہے الاطحافات السنیہ فی الاحادیث القدسیہ، اس میں یہ حدیث میں نے پڑھی. اللہ کے نبی نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ کل قیامت کے دن آپ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دینا، میری امت کا حساب میرے حوالے کر دیں. اگر کسی بچے کا پیپر اس کی ماں کے حوالے کیا جائے، اس کی ماں کہے کہ میرے بیٹے کا پیپر میرے حوالے کر دیں، میں اس کا پیپر چیک کروں گی، تو بتائیے اس کے فیل ہونے کی کوئی خطرہ ہے؟ اس کے فیل ہونے کا بولیے بھائی، اس کے فیل ہونے کا کوئی خطرہ ہے؟ ہمارے نبی اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت کا حساب آپ مجھے دے دینا. اس لیے لِأَلَّا تَفْتَضِحَ عِنْدَ الْأُمَمِ، اس لیے کہ میری امت برائیاں تو کرے گی، برائیاں تو کرے گی. اب اگر آپ سب کے سامنے میری امت کا حساب لیں گے تو سب کی بےزتی ہوگی، میری امت کی بےزتی ہوگی. آپ وہ حساب میرے حوالے کر دیں تاکہ میں ذرا الگ سے ان کا حساب لے لوں، تاکہ سب کے سامنے ان کی بےزتی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تیری امت کی برائیاں تیرے سامنے بھی نہ کھلے. میں تو انہیں اوروں کے سامنے تو کیا رسوا کروں، میں تو انہیں آپ کے سامنے بھی رسوا نہیں کرنا چاہتا. تو ہم تو بہت چھوٹے چھوٹے گنہگار ہیں، پھر ہمارے ساتھ نبیوں کے سردار کی، وجہ کائنات کی، رب العالمین کے محبوب کی نسبت بھی لگی ہوئی ہے، تو پھر ہمیں کیا مایوسی ہے؟ ہمارے تو مزے ہی مزے ہیں. صرف جھکنے کی دیر ہے، صرف آنے کی دیر ہے، ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، آنسو بہانے کی دیر ہے. اللہ اپنی رحمت کے دروازے دیکھیں کیسے کھولتا ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. اللہ تعالیٰ سارا دن، آپ اندازہ لگائیے، بے نیاز بادشاہ سارا دن اپنی باہیں پھیلائے رکھتا ہے. سارا دن کس کے لیے؟ رات کے گناہ گاروں کے لیے. بھائی باہیں تو آدمی پھیلاتا ہے فرما برداروں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. اب علیہ السلام فرماتے اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلا رکھتا ہے کس کے لیے؟ جس نے ساری رات گناہ کیے تھے، اور ساری رات باہیں پھیلائے رہتا ہے کس کے لیے؟ جس نے سارا دن گناہ کیے تھے. اب آپ علیہ السلام کے اس ارشاد سے کیا مقصود ہے؟ سوائے اس کے کہ گناہ گاروں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، جھکنا چاہیے، مانگنا چاہیے، پڑ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. تو کیا خیال ہے، توبہ کر لیں کہ نہیں؟ توبہ کر لیں، توبہ کر لیں. آپ کی آواز سے ہی نہیں آ رہی. کر لیں توبہ. تو کون کون توبہ کرتا ہے؟ بس گناہ نہ کریں،
جب کبھی گناہ کا خیال آئے، جب کبھی گناہ کا موقع آئے، جب کبھی گناہ کا ماحول بنے، جب کبھی گناہ کی طرف طبیعت مائل ہو، اس سے پوچھیں کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا اس نے سمجھا کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا؟ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں، ٹھیک ہے کرنا گناہ، لیکن یہ بتاؤ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ ایک سوال۔ دوسرا، مرنا نہیں ہے، مرنا نہیں ہے کسی دن، قبر میں نہیں جانا، گناہ کر رہے ہو وہ لکھا جائے گا، قبر میں نہیں جانا۔ تیسرا سوال، اللہ کے سامنے اس گناہ کا عذر پیش کر سکتے ہو کہ یا اللہ مجھے یہ مجبوری تھی اس لیے میں نے یہ گناہ کر لیا؟ چوتھا سوال، اپنے آپ سے کس کی نافرمانی کرنے لگے ہو؟ جس نے آنکھیں دی ہیں، جس نے زبان دی ہے، جس نے کان دیے ہیں، جس نے ہاتھ دیے ہیں، جس نے پاؤں دیے ہیں، جس نے دل دیا ہے، جس نے سارا وجود بخشا ہے، ایک چیز آپ کی ڈیمیج کر دے معذور ہو جائیں گے آپ، اس کو ناراض کرنے لگے ہو، اس کی نافرمانی کرنے لگے ہو۔ اگلا سوال، جو گناہ کرنے لگے ہو اس کی سزا دوزخ ہے، برداشت کر لو گے؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ماچس اٹھا کے تیلی جلا کے ہتھیلی کو دکھائیں، دیکھو برداشت کر لو گے؟ کر سکتے ہو تو کر لو، کر سکتے ہو تو کر لو، نہیں کر سکتے ہو تو باز آ جاؤ۔ جب یوں اپنے آپ کے ساتھ آپ لڑائی لڑیں گے اور پھر اللہ سے کہیں گے اے اللہ شیطان حاوی ہے، نفس حاوی ہے، وہ مجھ سے کرانا چاہتا ہے، میں نہیں کرنا چاہتا، تو مجھے بچا۔ اللہ ضرور بچائے گا، اللہ ضرور بچائے گا، آپ دیکھنا اللہ بچائے گا۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك۔ اللہ تعالیٰ آج کی ساری نوجوان نسل کو ایک قصہ سنانا چاہ رہے ہیں، پوری نوجوان نسل، مردوں کو عورتوں کو، لڑکوں کو لڑکیوں کو ایک قصہ سنا رہے ہیں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور یوسف پہ بہکایا، یوسف کو بہکایا، پھسلایا اور مائل کیا، کس نے؟ اس نے جس کے گھر میں رہتے تھے۔ کتنا آسان تھا بہکنا، بھئی جس کے گھر میں آدمی رہتا ہو وہ اگر بہکائے تو بہکنا آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے تو صحیح۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور بہکایا یوسف کو، پھسلایا یوسف کو، پھسلایا یوسف کو اس نے جس کے گھر میں رہتے تھے، اور وہ پتہ ہے کون تھی؟ وہ بادشاہ کی بیوی تھی، بادشاہ کی بیوی، بہکانے والی بادشاہ کی بیوی، اور گھر بھی اس کا، اور بہکا رہی ہے، مائل کر رہی ہے، اور پھر کیا کیا؟ وراودته التي هو في نفسها وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، دروازے سارے بند کر کے ان کو تالا لگا دیا۔ غلقت کا معنی تالا لگانا، غلقت کا معنی بند کرنا، غلقت کا معنی تالا لگانا۔ وغلقت الابواب وقالت هيت لك، دروازوں کو تالے لگا کے کہنے لگی اب تو کوئی نہیں آئے گا، اب تو کوئی نہیں دیکھے گا، اب تو آ جا، هيت لك، اب تو آ جا۔ یوسف علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ قال معاذ اللہ، اے اللہ تو ہی بچائے گا، قال معاذ اللہ، اے اللہ تو ہی بچائے گا۔ چنانچہ جب اللہ کو پکارا، سارے اسباب کے ہوتے ہوئے، مواقع کے ہوتے ہوئے، جب اللہ کو پکارا، اللہ تعالیٰ فرماتے كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، پھر ہم نے اس کو بچا دیا۔
ہم نے بچایا اس نے ہم سے مانگا، ہم نے بچا دیا. اس ساری دنیا کے لڑکے لڑکیوں کو اللہ نے قرآن میں قصہ سنایا ہے. دیکھو میرے ابی یوسف سے سبق حاصل کرو کہ اس کو کتنے گناہ کے اسباب ملے اور کتنے اسباب کے مواقع ملے، کتنے گناہوں کے مواقع ملے، لیکن اس نے اپنے دامن کو بچا لیا، اپنے دامن کو بچا لیا. اور یہاں تک بھی کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ یہ مجھے جیل میں ڈال دے، یہ مجھے منظور ہے، میں یہ گناہ نہیں کروں. چنانچہ جیل میں چلے بھی گئے، لیکن جب اپنے دامن کو بچایا تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا مقام بخشا، کیا عزت دی. اور جب عزت دی اور تخت میں بٹھایا اور جن بھائیوں نے ان کی جڑ کو کاٹنے کی کوشش کی، ان بھائیوں کو ان کے قدموں میں گرایا، تو اس وقت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو متقی ہوگا، صابر ہوگا، اس کے حاسد اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس کے دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس کے خلاف بننے والی سازشوں سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ اس کو اونچا کرے گا. تو اس لیے میں اور آپ یہ نیت کریں کہ گناہ کے چاہے کتنے مواقع ملے گناہ نہیں کرنا. ہو جائے توبہ، ہو جائے توبہ، ہو جائے توبہ. ایک ساتھی نے کہا کہ جی کب تک توبہ کرے، گناہ تو چھوٹ ہی نہیں رہے. تو میں نے اس سے عرض کیا کہ بھائی کپڑے تو صاف رہتے ہی نہیں، پھر کب تک دھوئے؟ کوئی اس لیے کپڑے دھونا چھوڑ دیتا ہے کہ میلے تو پھر ہو جائیں گے. بھائی میلے ہو جائیں گے پھر دھوئیں گے، پھر ہو جائیں گے پھر دھوئیں گے، پھر ہو جائیں گے پھر دھوئیں گے. میلے کرتے رہتے ہیں، دھوتے رہتے ہیں. بس اتنی ہی بات ہے کہ جب میلے ہوتے ہیں تو اس وقت میلے کرنے کی نیت نہیں ہوتی، خود ہو جاتے ہیں. بس یہ بات ہے، نیت نہ ہو کہ گناہ کرنا ہے. ہو جائے گا تو توبہ کر لیں، پھر ہو جائے پھر کر لیں، پھر ہو جائے پھر کر لیں، پھر ہو جائے پھر کر لیں. کرتے رہیں. ہم کر کر کے تھک سکتے ہیں، اللہ معاف کر کر کے نہیں تھکے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جہاں توبہ کرنے کی دعوت دی ہے نا، جہاں توبہ کرنے کی دعوت دی ہے، وہاں یہ نہیں کہا استغفروا ربکم انہ کان غافرا، یہ نہیں کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ هو الغافر. یہ نہیں کہا، غفور کہا ہے، وہاں غفارہ کہا ہے. اور غافر، غفار اور غفور پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ غفار اور غفور اسے کہتے ہیں جو بار بار معاف کرے. اگر معافی کی گنجائش اللہ کے ہاں ایک ہی دفعہ ہوتی تو اللہ کہتے استغفروا ربکم انہ کان غافرا، معافی مانگو معافی مل جائے گی. لیکن غفارہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون میں خود ہی لچک پیدا کر دی ہے. انہ کان غفارا، معافی مانگے. لیکن اگر تمہارا خیال ہے کہ تم سے پھر ہو جائے گا تو مایوس نہ ہو، ابھی معافی مانگ لو، پھر ہو جائے گا تو پھر بھی معاف ہو جائے گا. غفارہ کا مطلب یہ ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. استغفار اور توبہ کی اللہ دعوت دے رہے اور استغفار اور توبہ پہ ملنے والے انعامات بتا رہے. آگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے، تمہیں معافی کیوں نہیں مانگ رہے؟ اتنے سارے انعام دوں گا پھر بھی معافی نہیں مانگ رہے. قصوروار اگر معافی مانگے تو اس کو معافی ملنا ہی ایک بڑا انعام ہے، دوسرے انعاموں کا تو وہ مستحق ہی نہیں ہو. باوجود اس کے اللہ تعالیٰ قصوروار کو معافی کی پہلے ہی ضمانت بھی دے رہے، پہلے ہی ضمانت دے رہے. معافی مانگو، میں وعدہ کرتا ہوں معاف کر دوں گا.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.